اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ آج 2 جولائی 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایع کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے پورا یقین اور بھروسہ ہے کہ آپ لوگ اپنی پوری تیاری کے ساتھ اسباق کو غور سے سماعت کریں گے، ترجمہ سماعت کریں گے، مطالب اور ما لہ ما علیہ کو سماعت کریں گے، اور یہ کہ تکرار بھی کریں گے۔ ابھی تک آپ نے پڑھا مسح راس کے بارے میں، مسح اعضاء ممسوحہ کے بارے میں، اور یہ بتایا کہ صاحب مسح جو ہے کس طرح کیا جائے گا، پانی نیا لیا جائے گا یا باقی بچے ہوئے پانی سے مسح کیا جائے گا، اور کن حالات میں مسح جائز ہوگا اور کن حالات میں مسح ناجائز ہوگا۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ مسح کی مقدار کیا ہوگی آج سے، تو فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْمَفْرُوضَ فِي مَسْحِ الرَّاسِ أَدْنَىٰ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَسْحِ وَهُوَ شَعْرَةٌ أَوْ 3 شعرات عند الشافعی عملاً بإطلاق النص وعند مالک الاستيعاب فرض كما في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وعندنا ربع الراس وقد ذكروا أنه إذا قيل مسحت الحائط بيدي يراد به كله وإذا قيل مسحت بالحائط يراد به بعضه لأن الأصل في الباء أن تدخل في الوسائل وهي غير مقصودة فلا يثبت استيعابها او كما قال۔ تو اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسح کی جو فرضیت ہے، سر کا مسح کرنا، اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، سر کے مسح وضو میں اس کی مقدار کیا ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں 1 بال یا چند بال یا 3 بال بھی اگر مسح کر لیے جائے سر کے بال کا، تو مسح جو ہے ادا ہو جائے گا، اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی، مسح کی فرضیت سر کی ادا ہو جائے گی، نہ اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ پورے سر کے مسح کی ضرورت ہے، بس 1 بال سے لے کر چند بال یعنی 3 بال تک امام شافعی کے ہاں فرض ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام شافعی کی دلیل کیا ہے کہ 1 سے 3 بال تک مسح کر لیے جائے، چھو لیے جائے تو مسح کا حق ادا ہو جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ بإطلاق النص، وہ فرماتے ہیں امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ نص جو قرآن میں وارد ہے وہ مطلق وارد ہے، اور مطلق کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو۔ اس میں یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ کتنی مقدار میں آپ کو مسح کرنا ہے، اپنے سروں کا مسح کیجیے، حکم مطلق ہے۔
بعضیت یا کلیت کا وہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے. کل راس کا مسح کرنا ہے یا بعض راس کا مسح کرنا ہے یا ربع راس کا مسح کرنا ہے، ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. تو حکم قرآن کی بنیاد پر چونکہ مطلق ہے تو مطلق ہونے کی بنیاد پر قاعدہ جاری ہوگا کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا یا مطلق اپنے مقدار اطلاق پر جاری ہوگا. لہذا وہاں پر چوتھائی کا مسح کرنا یہ بھی فرض نہیں مانا جائے گا، یا استعاب راس پورے سر کا مسح کرنا یہ بھی نہیں مانا جائے گا. یہ امام شافعی کی دلیل ہے. اب یہ امام شافعی کے بعد پھر دوسرا اختلاف امام مالک کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نہ ایک بال نہ تین بال نہ چند بال کی بات ہے، بلکہ ان کے ہاں پورے سر کا مسح کرنا فرض ہو جائے گا، جس کو استعاب کہتے ہیں. یعنی استعاب امام مالک کے یہاں فرض ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی دلیل کیا ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے. تو امام مالک فرماتے ہیں کہ قرآن میں وارد ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، آیت تیمم میں قرآن میں وارد ہوا ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کا مسح کرو. اور یہ مسح جو ہے پورے چہرے کا تیمم میں فرض ہے. تو جس طرح یہاں پر پورے چہرے کا مسح کرنے کا حکم وارد ہوا ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے وضو کے اندر بھی جناب والا پورے سر کا مسح کرنا فرض ہو جائے گا. پورے چہرے کے مسح کے ساتھ ساتھ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہوگا. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کو مسح کرو. تو یہاں پر تیمم میں چونکہ فرض ہے پورے چہرے کا مسح کرنا، اور اسی طرح فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں بھی آیا ہے. تو جس طرح فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ میں پورے چہرے کا مسح کرنا فرض ہے، اسی طرح فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں بھی اپنے پورے سر کا مسح کرنا فرض ہوگا. یہ قرآن کی دلیل ہے. تو یہ تو اختلاف ہو گیا امام شافعی کا اور امام مالک کا. لیکن امام مالک اور امام شافعی کے بعد ہم احناف اور حنفیوں کا کیا مسلک ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا کتنا فرض ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے نہ تو ایک بال اور تین بال کی بات ہے اور نہ ہی پورے سر کے مسح کرنے کا فرض ہے، بلکہ ہمارے یہاں ربع راس سر کا چوتھائی حصہ مسح کرنا فرض ہوا کرتا ہے. ربع راس کا مطلب مقدار ناسیہ، جو آپ کی پیشانی کھلی ہوئی ہے اسی ناسیہ کی مقدار اوپر بال کے حصے پر مسح کرنا فرض ہوگا، اور ایک بال یا چند بال یا پورا سر مسح کرنا فرض نہیں ہوگا. اس کو کئی طرح سے ثابت کیا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ امام اعظم نے فرمایا کہ یہاں ایک تو فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ سے جو آپ نے استدلال کیا ہے یہ تیمم ہے، اور تیمم فرع ہے وضو کی. یہ آیت تیمم کا حکم ہے. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ جو امام مالک فرما رہے ہیں اس کو یوں رد کیا کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ میں جو پورے چہرے کا مسح کرنا فرض ہے، اس پر کیا کہتے ہیں کہ قیاس کرتے ہوئے ہم سر کا مسح جو ہے پورا کا پورا انجام دیں گے وضو کے اندر بھی، تو ہم کہیں گے یہ کہنا غلط اس لیے ہوگا کیونکہ یہ تیمم فرع ہے
تیمم فرع ہے وضو کا، اور فرع کا قیاس ہم اصل پر نہیں کریں گے۔ وضو اصل ہے، تیمم فرع ہے، تو ہم فرع سے ہم قیاس اصل پر نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم جس طرح تیمم میں پورے چہرے کا مسح کرنا فرض مانتے ہیں، اسی طرح وضو میں بھی پورے سر کا مسح کرنا فرض مان لیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب با کی اصل یہ ہے کہ وہ وسائل پہ داخل ہو، با کی اصل یہ ہے کہ وہ وسائل پر داخل ہو، اور وسائل جو ہوتے ہیں غیر مقصود بذات ہوتے ہیں۔ مثلا یوں کہا جائے، مسحت بالحائط، میں نے دیوار کو چھوا مسح کیا، میں نے دیوار کو چھوا مسح کیا، تو اس سے مراد باز دیوار کا باز حصہ مراد ہوتا ہے نا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ با کی اصل یہ ہے کہ وہ وسائل پر داخل ہو، ہے نا، تو باز حصہ مراد ہوتا ہے۔ اور اگر یوں کہیں کہ کیا کہتے ہیں، مسحت الحائط بیدی، میں نے دیوار کو اپنے ہاتھ سے چھوا، تو اب کہتے ہیں صاحب اس سے مراد جو ہے اس کا کل حصہ یعنی پوری دیوار کا حصہ مراد ہوتا ہے۔ تو اگر بے حائط پر داخل ہے تو بعض حصہ مراد ہوا، اور اگر بے جو ہے وسیلے پر داخل ہے تو اس کا کل حصہ مراد ہوا۔ تو اب فرماتے ہیں کہ وسائل جو ہوتے ہیں غیر مقصود بذات ہوتے ہیں، لہذا کہتے ہیں کہ صاحب یہاں پر استیعاب ثابت نہ ہوگا، کیونکہ یہ وسائل میں سے ہیں، ہاتھ وسائل میں سے ہیں، استیعاب کو ثابت نہیں کرتا، بلکہ اس سے بس اتنا ثابت ہوتا ہے کہ جو حصہ وسیلہ بن جائے، جو حصہ وسیلہ بن جائے فرض کو ادا کرنے کے لیے، اور وہ حصہ کیا ہے؟ وہ حصہ جو ہے واضح نہیں ہے۔ اب اس حصے کو بیان کس نے کیا؟ کہتے ہیں کہ صاحب اب اس کو بیان کیا حدیث پاک نے۔ اب پھر یہاں پر جو ہے با کو جو داخل کر دیا محل پر، اور محل کو جب پر داخل ہو گیا ہے بے رؤوسکم پہ، بے وجوہکم پہ، بے جو داخل ہے محل پر، تو اب اس محل کو ہم محل نہیں مانیں گے، بلکہ اس محل کو وسیلہ قرار دیں گے، اور اس محل کو مشابہ قرار دیں گے وسائل کے۔ جب مشابہ قرار دے دیں گے وسائل کے، تو جناب والا ظاہر ہے کہ استیعاب راس اور پورے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ثابت ہوگا، کیونکہ باقی اصل ہی یہ ہے، اس کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ وسیلے پہ داخل ہو، اور وسیلے پہ داخل ہوتا ہے تو بعض حصہ مراد ہوتا ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے، اس لیے یہاں پر آپ کا یہ کہنا کہ استیعاب فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اب آئیے، یہ آپ نے تقریر سن لی ہے، اب کل انشاءاللہ اس پورے متن کی تشریح اور مزید کی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ما لہو ما علیہ کے ساتھ امام شافعی کے قول کو، امام مالک کے قول کو، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کو پھر سے آپ کو اعادہ کر کے پھر امام اعظم کے مسلک کے ثبوت کے لیے مزید اور ہم دلائل پیش کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام شافعی کے ہاں 1 بال یا 3 بال کا مسح کرنا فرض ہے، امام مالک کے ہاں پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور امام اعظم کے ہاں ربع راس یعنی سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ ہاں، امام اعظم کی دلیلیں 1-2 آج میں نے آپ کو بتائی ہے، باقی پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ آج 2 جولائی کا سبق شرح وقائع کا یہی ختم ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں، اور آج 29 جون 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقائع کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔
مجھے مکمل اعتماد ہے آپ لوگوں پر کہ آپ لوگ اپنی کتابیں لے کر حاضر ہوں گے، ترجمہ مطالب ما لہ ما علیہ کو سماعت کریں گے، پھر تکرار کریں گے اور اپنے اپنے اسباق کا اعادہ کریں گے اور اپنی اپنی حفاظت کا پورا خیال کریں گے، ساتھ ہی اپنی تعلیمی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کریں گے۔ کل تک آپ نے پڑھا تھا کہ کعبین اور مرفقین دونوں ہاتھ اور پیر میں دھلنے میں فرض ہیں، داخل ہیں، اور یہاں غایت مغیہ میں داخل ہے۔ پھر اس کے بعد امام ظفر نے 2 بار دلیلیں دی کہ غایت مطلقاً مغیہ میں داخل نہیں ہوتی۔ ایک دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہاں جو الی الکعبین و الی المرفقین ہے، یہ دراصل یہاں غایت امتداد کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ غایت اسقاط کے معنی میں ہے، جہاں پر حکم جا کر ساقط ہو جاتا ہے، جس کا جواب احناف نے دیا کہ یہ دراصل اجماع کے خلاف ہو جائے گا، اصول کے خلاف ہو جائے گا۔ پھر یہ بات اور غایت اسقاط کا ذکر بہت سی کتابوں میں مذکور ہے، جس کا ہم یہاں کوئی ذکر نہیں کریں گے، اور مفسرین محققین کی رائے کی یہ خلاف ہو جائے گا کہ یہ غایت اسقاط ہے۔ اور اگر یہ مان بھی لی جائے تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ غایت اسقاط اگر ہے تو عین اسی کہونی اور ٹخنے پر جا کر حکم جو ہے دھلنے کا ساقط ہوگا۔ غسل کا حکم جو ہے عین گھٹنے سمیت، عین کہونی سمیت جو جگہ ہے اسی پر جا کر حکم ختم ہوگا، اور یہی ہماری مراد ہے کہ کہونیاں، مرفقین اور کعبین یعنی کہ ٹخنے یہ شامل ہیں وضو کے اندر۔ اب یہاں پر بتاتے ہیں کہ کعبین کیا ہے۔ کعبین جو ٹخنے کی ہڈی ہے، اس کے بارے میں کعب کی تحقیق مصنف فرمانا چاہتے ہیں کہ کعب سے مراد کیا ہے، کعب دراصل ہے کیا۔ تو اگر آپ لغت میں کعب کا معنی ڈھونڈیں گے تو ابھری ہوئی چیز کو آپ کعب کہا کرتے ہیں۔ جب ابھری ہوئی چیز کو آپ کعب کہا کرتے ہیں تو یہ کعب سے مراد بھی وہی پیر کی 2 ہڈیاں ہیں جو دونوں طرف ابھری ہوئی ہیں اور وہاں تک پیر کا دھلنا فرض ہے، اسی لیے کعبین کہا گیا ہے، دونوں ہڈیاں۔ لیکن اس میں اختلاف کیا، ثم الکعب، پھر کعب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ فی روایت ہشام عن محمد، حضرت ہشام کی روایت ہے جو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں هو المفصل الذی فی وسط القدم، یہ کعب دراصل وہ جوڑ ہے جو آپ کے قدم کے بیچوں بیچ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کے جہاں پر قدم ختم ہو رہے ہیں اس سے نیچے، اور ادھر انگلیوں کی جانب سے اوپر آ کر دیکھیں گے، اوپر ایک جوڑ ہے، اس کو وہ کعب سے تعبیر کر رہے ہیں، اپنے کعب یعنی کعب کو وہاں تک پیر دھلنا چاہیے، گویا کعبین اوپر کی تک نہیں دھلنا چاہیے، بلکہ جو نیچے ہڈی ہے وہیں تک پیر دھلنا چاہیے۔ اسی لیے امام محمد کی روایت میں انہوں نے اس جوڑ کے بارے میں بتایا جو وسط قدم میں ہوتا ہے، قدم کے بیچ میں ہوتا ہے۔ عند معقد الشراق، تسمہ باندھتے وقت، تسمہ وہ چمڑے کا بھی ہوتا ہے، کاٹن کا بھی ہوتا ہے، نائلن کا ہوتا ہے، مختلف چیزوں کا بنتا ہے، جو عام طور سے اس کو فیتا بھی کہتے ہیں۔ تو جہاں فیتا باندھا جاتا ہے وہ وہی جگہ ہے جہاں پر وسط قدم ہے۔ تو یہ معتبر ہے، یہ بتایا انہوں نے کہ یہ تسمہ باندھنے کی جگہ پر وہاں پر اس کو کعب کہتے ہیں، یہ مختلف چیزوں کا بنتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا امام محمد کی روایت میں کہ بیچ قدم میں جو جوڑ ہے اسی کا نام کعب ہے، یہ غلط ہے۔ امام اعظم فرماتے نہیں صاحب، لیکن الاصح،
صحیح یہ ہے کہ یہ ابھری ہوئی ہڈی کا نام ہے۔ اب کون سی ابھری ہوئی ہڈی کا نام ہے؟ جہاں پر آپ کی پنڈلی کی ہڈی نیچے جا کر ختم ہوتی ہے، اور ٹھیک اسی جگہ ختم ہونے کی جگہ پر منتہائے پنڈلی پر جو ہڈی ابھری ہوئی ہوتی ہے اسی کو ہم کعب کہتے ہیں۔ ہاں؟ اسی کو اشارہ فرما رہے ہیں۔ اشارہ کیا فرما رہے ہیں؟ لیکن الاصح انہا العظم الناتی، لیکن صحیح مسلک یہ ہے کہ یہ ابھری ہوئی ہڈی کا نام ہے جو کیا کہتے ہیں، جہاں پنڈلی آ کر ختم ہوتی ہے۔ گویا حضرت ہشام کی روایت کا رد ہو رہا ہے کہ وہ بسط قدم کی ابھری ہوئی ہڈی نہیں ہے، گویا ان سے سہو ہوا ہے۔ امام محمد کی روایت کو نقل میں حضرت ہشام کو سہو ہو رہا ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ صاحب کہنا غلط ہے کہ کعب سے مراد وسط قدم کی بیچ کی ہڈی ابھری ہوئی مراد ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو آپ کے طرفین میں دونوں جانب جو ابھری ہوئی ہڈی ہے، جہاں پر آ کر پنڈلی کی ہڈی منتہی ہو جاتی ہے، وہی مراد ہے یہاں پر۔ اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے امام محمد کی روایت کو، جسے روایت کیا حضرت ہشام نے، بیان کیا اپنی دلیل میں کہ کعب سے مراد وسط قدم والی ہڈی ہے جو ابھری ہوئی ہے، اس کو آپ نے مسترد کر دیا، تو آخر ابھری ہوئی ہڈی کون سی مراد ہے اور آپ نے یہ دونوں ہڈی مراد کیوں لی ہے؟ تو اب اس کا بھی جواب ہوگا۔ کہا جواب یہ ہے کہ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَعَالَى، ایسا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کے اندر لفظ الجمع فی اعضاء الوضو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اعضاء وضو کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں آپ غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اعضاء وضو میں لفظ جمع کا استعمال فرمایا ہے، جیسے قرآن کے اندر کا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ہے کہ نہیں؟ دھلو اپنے چہروں کو، دھلو اپنے ہاتھ کو، دھلو اپنے پیروں کو، یہ سب جمع کا صیغہ، اور دھلو اپنے ہاتھوں کو کہنی کے ساتھ، دونوں کہنیوں کے ساتھ، اور دھلو اپنے پیروں کو دونوں ہڈیوں کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اعضائے وضو کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، تو جہاں پر جمع کا ذکر ہے وہاں پر جمع کا مقابلہ جمع سے فرمایا ہے، وہاں پر جمع کا مقابلہ جمع سے فرمایا ہے، جیسے فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد ایدیکم وارجلکم، ہر جگہ دیکھیے۔ تو جمع کا مقابلہ، بلاغت کا اصول یہ ہے کہ جب کبھی کلام میں جمع کا مقابلہ جمع سے ہوتا ہے تو وہاں پر انقسام الاحاد علی الاحاد مراد ہوتا ہے، یعنی جب جمع کا مقابلہ جمع سے ہو تو وہاں پر مخاطب اور مکلف کے ہر فرد پر تنہا تنہا الگ الگ ایک ایک چیز منقسم ہوتی ہے، جیسے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے اپنے چہروں کو دھلو، تو مطلب یہ ہوگا کہ مخاطب کا ہر فرد اپنا اپنا ایک چہرہ دھلے گا۔ وَأَيْدِيَكُمْ، مخاطب کا ہر فرد اپنے اپنے دونوں ہاتھ کو دھلے گا۔ وَأَرْجُلَكُمْ، مخاطب کا ہر فرد اپنے اپنے پیروں کو دھلے گا۔ تو جہاں پر جمع کا مقابلہ بالجمع ہو تو وہاں پر انقسام الاحاد علی الاحاد مراد ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا مثال کے طور پر، دوسری مثال لے لیں، ہم رکبوا دوابہم، وہ سب کے سب لوگ اپنے چوپائے پر سوار ہوئے، وہ سب کے سب لوگ، ہے نا،
اپنے اپنے چوپائے پر سوار ہوئے. تو یہاں مراد ہوگا کہ جماعت کے جتنے بھی لوگ سوار ہوئے ہیں ان میں سے ہر فرد اپنی اپنی ایک سواری جو چوپائے والی ہے اس پر سوار ہوا ہے. تو ایک ایک سواری ایک ایک چوپایا ہر فرد پر منقسم ہو جائے گا. ہم رکبو دوابہم، وہ سوار ہوئے اپنی سواریوں پر چوپایوں پر. لیکن یہی بات اس وقت پلٹ جاتی ہے جب وہاں بلاغت میں بجائے اس کے کہ وہاں پر جمع کا مقابلہ جمع سے ہو، اگر وہاں پر جمع کا مقابلہ تثنیہ سے ہوتا ہے تو پھر انقسام الاحاد علی الاحاد مراد نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر انقسام الاثنین علی الاحاد مراد ہوتا ہے. یعنی مخاطب اور مکلف اور مامور کے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان تمام افراد میں سے ہر فرد پر دو چیزیں منقسم ہوتی ہیں. مثلا آپ یوں کہیے دوسری مثال لے کر، ہم لبسوا ثوبین، اس سے پہلے آپ نے کہا تھا ہم رکبوا دوابہم، یعنی وہ سب کے سب لوگ اپنے چوپائے پر سوار ہوئے. تو وہاں پر آپ نے چوپائے کو ہر فرد پر ایک ایک چوپایا بانٹ دیا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہم رکبوا، ہم لبسوا ثوبین. آپ دیکھیے لبسوا جمع ہے، ہم بھی جمع ہے، اس کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ ثوبین سے ہو رہا ہے. ہم لبسوا ثوبین، ان لوگوں نے دو کپڑے پہنے. مطلب یہ کہ یہاں پر اب ایک ثوب کی تقسیم نہ ہوگی بلکہ پوری جماعت کے جتنے بھی افراد ہیں ہر فرد نے دو کپڑے پہنے. تو اس کو کہتے ہیں انقسام الاثنین علی الاحاد. وہ تھا انقسام الاحاد علی الاحاد جہاں رکبوا دوابہم کا معاملہ تھا. فرماتے ہیں کہ یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اعضائے وضو جہاں پر اس کا بیان کیا ہے وہاں پر کہیں جمع کا مقابلہ جمع سے ہوتا ہے کہیں لیکن جب ہاتھ اور پیر کی باری آئی ہے تو وہاں پر جمع کا مقابلہ جمع سے نہیں ہوا ہے. جمع کا مقابلہ جمع سے نہیں ہوا ہے. چہروں کی بات آئی، وہاں جمع کا مقابلہ جمع سے ہوا کہ ہر فرد اپنا اپنا ایک ایک چہرہ دھلے. ہاں وامسحوا برؤوسکم، ہر آدمی اپنا اپنا سر مسح کرے، یہ بھی آیا ہے. لیکن جب بات آئی ہاتھ اور پیر کی تو اس کا مقابلہ اس میں جمع کا مقابلہ تثنیہ سے ہوا ہے. اور وہ کیسے؟ دیکھیے وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ، اپنے ہاتھ کو دھلیں دونوں کہنیوں کے ساتھ اور اپنے پیر کو دھلیں اپنے دونوں ٹخنے کے ساتھ. تو اب معاملہ یہ ہوا کہ یہاں پر ہڈی صرف ایک نہیں ہے بلکہ دو ہڈیاں ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ ابری ہوئی ہڈی سے مراد یہاں پر وہ ہڈی ہے جو ہڈی ٹھیک آپ کی پنڈلی کی ہڈی ختم ہونے پر وہاں پر ابری ہوئی ہڈی آپ کے سامنے نظر آتی ہے. وہ ہڈی مراد ہرگز نہیں ہے جو وسط قدم میں واقع ہے. انشاءاللہ کل پھر یہ گفتگو آگے بڑھے گی. یہاں پر آج 29 جون کا سبق آپ کا شرح وقائع کا یہی ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر اس کے بعد دوسرے نئے سبق کا آغاز ہوگا. وما علینا الا البلاغ. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں. آج 30 جون کی تاریخ ہے. آج آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کا نیا سبق شروع کرنے جا رہا ہوں. اعادہ کریں، تکرار کریں، مباحثہ کریں اور سبق کو بغور سماعت کریں. پھر اس کے بعد اپنی تیاری کو جاری رکھیں تاکہ آئندہ آپ کی یہ تیاری زندگی بھر کے لیے کام آتی رہے. ابھی اس سے پہلے والے سبق میں بات یہاں پر ادھوری رہ گئی تھی کہ کعبین جو رجلین میں ہے اس کعب سے مراد کیا ہے.
تو مصنف نے فرمایا تو ثم الکعب فی روایت ہشام عن محمد رحمۃ اللہ تعالی، کعب جو ہے حضرت ہشام کی روایت میں جو امام محمد سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں هو المفصل الذی فی وسط القدم، یہ وہ جوڑ ہے جو قدم کے بیچوں بیچ میں ہوتی ہے۔ اس پر امام اعظم نے جواب دیا تھا کہ بیچوں بیچ والی جو قدم کے بیچ میں واقع ہے جوڑ، اس کعب سے مراد وہ جوڑ نہیں ہے اور نہ ہی وہ منتہا ہے، بلکہ نہ وہ غائط ہے، بلکہ یہ تسمہ باندھنے کی جگہ ہے۔ یہ تسمہ باندھنے کی جگہ ہے جہاں پر فیتے وغیرہ، رسی وغیرہ اور بندشیں لگائی جاتی ہیں۔ تو پھر صحیح کیا ہے امام اعظم کے ہاں؟ تو فرمایا انہوں نے کہ لیکن الاصح انہا العزم الناتی الذی ینتہی الیہ عزم الساق۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ بے شک صحیح مسلک یہ ہے کہ کعب سے مراد ابھری ہوئی وہ دو ہڈیاں ہیں جہاں پر جا کر پنڈلی ختم ہوتی ہے۔ اب کعب سے مراد وہ ہڈی جہاں پر جا کر پنڈلی ختم ہوتی ہے اور وہاں پر جا کر دونوں طرف ہڈی، جس کو ٹخنے کی ہڈی کہتے ہیں، وہاں پر جا کر پنڈلی ختم ہوتی ہے، وہ مراد ہے دونوں ہڈیاں، نہ کہ ایک ہڈی۔ جبکہ حضرت ہشام کی روایت میں جو امام محمد سے مروی ہے، ان کے مسلک کے حساب سے وہ ہڈی ایک ہی ہے جو جوڑ ہے وسط قدم میں، جہاں پر تسمہ باندھا جاتا ہے، بندشیں لگائی جاتی ہیں۔ تو ایک ہڈی مراد نہیں ہوئی بلکہ دو ہڈیاں مراد ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ بھئی کیا دلیل تھی امام اعظم کی؟ تو امام اعظم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعضائے وضو کا جب بیان فرمایا ہے تو وہاں پر لفظ جمع کا استعمال فرمایا ہے۔ تو جہاں پر لفظ جمع کا استعمال فرمایا ہے وہاں پر جمع کا مقابلہ جمع سے ہوا ہے، اور بلاغت کا اصول یہ ہے کہ جب کبھی جمع کا مقابلہ جمع سے ہوتا ہے تو وہاں پر انقسام الاحاد علی الاحاد مراد ہوتا ہے، یعنی ہر فرد پر ایک ایک چیز تقسیم ہوتی ہے، جس کی مثال میں نے آپ کو کل دی تھی، ہم رکبوا دوابہم، وہ سب کے سب لوگ سوار ہو گئے اپنے چوپائے پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخاطب اور مکلف میں سے ہر آدمی اکیلا اپنے ایک ایک چوپائے پر سوار ہوا، ایک ایک چوپائے پر سوار ہوا۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ رکبو ہے، الدواب ہے، رکبو بھی جمع ہے، الدواب بھی صیغہ جمع ہے، لہذا جمع کا مقابلہ جب یہاں پر جمع سے ہوا تو وہاں پر انقسام الاحاد علی الاحاد مراد ہوا۔ لیکن جب کبھی بلاغت کے حصول کے مطابق کبھی جمع کا مقابلہ تثنیہ سے ہوتا ہے تو وہاں پر انقسام الاحاد علی الاحاد مراد نہیں ہوتا، بلکہ انقسام الاثنین علی الاحاد مراد ہوتا ہے، یعنی ہر فرد پر مخاطب کے ہر فرد پر، جماعت کے ہر فرد پر دو دو چیزوں کی تقسیم مراد ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا ہم لبسوا ثوبین، ان سب لوگوں نے دو کپڑے پہنے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر فرد نے دو دو کپڑے پہنے۔ تو یہاں پر اکلوا لبسو جمع کا صیغہ ہے اور ثوبین تثنیہ کا ہے۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں جس طرح مقابلہ جمع بالتثنیہ ہوا اور مراد یہاں سے کیا کہتے دو دو چیزیں ہیں، اسی طرح قرآن کے اندر جب سر کا تذکرہ ہوا تو ایک بیان کیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا، ہاتھ کا بھی صیغہ جمع استعمال کیا اور پیر کا بھی صیغہ جمع استعمال کیا اور چہرے کا بھی صیغہ جمع استعمال کیا۔ لیکن کہیں پر جمع کا مقابلہ فاغسلوا وجوہکم، فاغسلوا جمع ہے اور وجوہ چہرہ
جمع ہے تو یہاں جمع کا مقابلہ جمع سے ہے، لہٰذا ہر آدمی اپنے اپنے ایک ایک چہرے کو دھلنا اس کا فرض ہوا۔ لیکن جب ہاتھ اور پیر کی بات آئی تو وہاں پر ایدی اور ارجل دونوں جمع کا صیغہ ہے، لیکن دونوں کا مقابلہ اثنین سے ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مرفقین والکعبین، الی المرفقین والکعبین، دو یعنی تثنیہ کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا۔ تو ایدیتم جمع، ایدیکم جمع، ارجلکم جمع، اور مرفقین تثنیہ اور کعبین تثنیہ، تو یہاں مقابلہ جمع بالجمع ہے۔ فاغسلوا وجوہکم میں وجوہ جمع اور فاغسلوا بھی جمع، مقابلہ جمع بالجمع ہوا، تو وہاں ہر فرد پر ایک ایک چہرے کو دھلنا فرض ہوا۔ لیکن جب باری آئی مرفقین کی تو یہاں مرفقین سے مراد دونوں یمنیاں اور کعبین یعنی دونوں ابری ہوئی ہڈیاں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر مقابلہ جمع بالتثنیہ ہونے کی وجہ سے انقسام الاثنین علی الاحاد مراد ہے، یعنی ہر فرد کے ہاتھوں میں دو دو ابری ہوئی ہڈیاں جس کو مرفقین کہتے ہیں، اور ہر آدمی کے پیروں میں دو دو ابری ہوئی ہڈیاں یعنی کعبین مراد ہیں، لہذا وہ دو ہڈیاں ہیں، وہ ایک ہڈی نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا قرآن کے بیان سے، لہذا امام اعظم فرماتے ہیں کہ کعبین اور کعبین جو ہیں وہ ابری ہوئی ہڈی ہے جو جہاں پر آ کر پنڈلی ختم ہوتی ہے، اور وہ دو ہے نہ کہ ایک۔ اس لیے ہم نے کہا کہ کعبین صرف وہ جوڑ کا نام نہیں ہے جو وسط قدم میں ہے۔ اسی کے بارے میں گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں، سن لیجیے آپ، فرماتے ہیں لِأَنَّهُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ، یعنی ایسا اس لیے میں نے کہا کہ کعب سے مراد یہ دو ہڈی ہیں، وہ اس لیے ہے لِأَنَّهُ تعالیٰ اختار لفظ الجمع، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صیغہ جمع کا اختیار فرمایا ہے، فی اعضاء الوضوء، اعضاء وضو کو دھلنے میں، تو گویا کہ فَأُرِيدَ بِمُقَابَلَةِ الْجَمَع بِالْجَمَع، لہذا جمع کا مقابلہ وہاں پر جمع سے کر کے ارادہ کیا گیا ہے انقسام الاحاد علی الاحاد کا، یعنی ہر فرد کے اوپر ایک ایک چیز کی تقسیم کا ارادہ کیا گیا ہے۔ وَاخْتَارَ فِي الْكَعْبِ لَفْظَ الْمُثَنَّى، اور جب کعب کی باری آئی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لفظ مثنی اختیار فرمایا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فَلَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُرَادَ بِهِ انقسام الاحاد علی الاحاد، تو پھر اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں پر کعب سے مراد انقسام الاحاد علی الاحاد مراد لیا جائے، یعنی مخاطب کے ہر فرد کے اوپر ایک ایک چیز کی تقسیم کا ارادہ کیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب انقسام الاحاد علی الاحاد مراد نہیں ہے فتعینہ، تو یہ بات بالکل متعین اور مقرر ہو گئی، طے ہو گئی کہ ان المثنی، کہ یہاں پر جو مثنی ہے اور صیغہ تثنیہ ہے مقابل لکل واحد من افراد الجمع، جمع کے تمام افراد میں سے ہر فرد کے لیے یہ مثنی مقابل ہے، یعنی تثنیہ مقابل ہے، یعنی مقابلہ تثنیہ بالجمع ہے۔ فَيَكُونُ فِي كُلِّ رِجْلٍ كَعْبَانِ، لہذا اب یہاں پر ہر پیر کے اندر دو دو ہڈیاں مراد ہوں گی، ہے نا، نہ کہ ایک ہڈی۔ فی کل رجل کعبان، کہ ہر پیر کے اندر دو ہڈیاں ابری ہوئی ہیں، اور وہ دونوں کیا ہیں؟ ہمل و ہمل ازمان الناتیان، اور یہ دونوں کے دونوں ابری ہوئی ہڈیوں کا نام ہے۔ لا ما قد الشراک، وہ جگہ نہیں جو تسمہ اور رسی اور کیا کہتے ہیں کہ بندش لگانے کی جگہ ہے، نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا فَإِنَّهُ وَاحِدٌ فِي كُلِّ رِجْلٍ، کیونکہ یہ جو تسمہ اور فیتا باندھنے کی جگہ ہے وہ تو صرف ایک ہے جو وسط قدم میں واقع ہے، اور یہاں قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں دو ہو، اور دو ابری ہڈیاں آپ کے ٹخنے میں ہیں، لہٰذا یہ ماننا پڑے گا۔ تو ثابت ہوا کہ کعب سے مراد کعبین ہیں، یعنی دو دو ابری ہڈیاں جہاں پر پنڈلی ختم ہوتی ہے۔ اب یہاں پر حاصل کلام یہ ہوا کہ کعب سے مراد وہ جوڑ ہرگز نہیں ہے جو وسط قدم میں واقع ہے، بلکہ وہ دو ابری ہوئی ہڈیاں ہیں جہاں پر
پنڈلی کی ہڈی آ کر اوپر سے نیچے ختم ہوتی ہے، لہذا اسے کعبین سے 2 ٹخنے مراد ہوں گے۔ اب جب یہاں تک بات ختم ہو گئی تو مصنف نے آگے بڑھ کر ایک بات پھر فرمائی، وَمَسْحُ رُبْعِ الرَّاسِ وَاللَّحِيَّةِ، اور فرائض وضو میں ہاتھ، چہرے کا دھلنا یہاں تک تو طے ہو گیا، پھر ہاتھ اور پیر کا دھلنا بتا دیا، اور کہاں سے کہاں تک دھلنا ہے یہ بھی بتا دیا۔ اس کے بعد بتایا کہ فرض یہ ہے کہ داڑھی کے چوتھائی اور سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا بھی ضروری ہے۔ اب مسح کسے کہتے ہیں؟ مسح کے معنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں لغت میں آتے ہیں چھو دینا بس، لیکن اصطلاح فقہ میں جب اگر مسح کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب آتا ہے کہ عضو متعین کو یا جسم خاص کو، جس کا حکم شریعت نے دیا ہے کہ عضو متعین کو مقدار مخصوص میں تر ہاتھوں کو رکھ کر گزار دینے کا نام مسح ہوتا ہے۔ عضو پر، کسی بھی عضو پر، چاہے چہرہ ہو، ہاتھ ہو، سر ہو، جو بھی ہو، ان اعضاء میں سے کسی عضو پر تر ہاتھوں کا گزار دینے کا نام متعینہ مقدار میں یہ ایک مسح کی تعریف ہے جو اصطلاح فقہ میں ہے، لیکن اصطلاح لغت میں صرف چھو دینے کا نام مسح ہوتا ہے۔ اب یہ تر ہاتھ، اس کی تراوٹ کیسی ہو؟ تو کہتے تھے بللن، اسی کو انہوں نے کہا المسح اصابۃ الید المبتلہ، مسح کہتے ہیں پہنچا دینا، تر ہاتھ کا پہنچانا، العضو، عضو کی طرف، ہاتھ، پاؤں اور چہرہ جس کو بھی مسح کریں۔ اب وہ تری جو آپ کے تر ہاتھ میں ہے وہ تری کہاں کی ہے؟ کہتے ہیں صاحب اما بللن یاخذہ من الاناء، یا تو وہ تری ہوگی جو برتن سے لی جائے، یاخذہ من الاناء، برتن سے لی جائے یعنی وضو کے برتن سے، وضو کے پانی سے لیا جائے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، جناب والا یہ برتن سے لینے کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا؟ کیونکہ اگر برتن سے بات ہے تب تو پھر یہ اعتراض اب انشاءاللہ آنے والے ہم سبق میں آپ کو بتائیں گے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے گفتگو ہوگی۔